آج 7 ذی الحج بدھ کے دن قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ لو، جس کی تلاوت خود اللہ پاک کرتے ہیں۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، فرشتے اس گھر کو رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں اور دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 ذی الحج بدھ کے دن قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی سورتوں میں سے ایک سورت کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ سورت اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے تو ایک فرشتہ دن بھر اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر کوئی رات کو پڑھے تو فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ خاندان کے اندرونی امن کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ سورت مال اور ملازمت کے لیے خاص ہے۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس سورت کو روزانہ 1 مرتبہ لازمی پڑھے۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے۔ یہ سورت رحمان ہے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ سورت جو بھی پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے۔ زندگی کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ محترم ناظرین، ذی الحج جو کہ اللہ پاک کا بہت ہی پیارا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ اس سورت کو روزانہ لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرماتے ہیں اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے اور کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ آج 7 ذی الحج بدھ کا دن ہے۔ اس مہینے کا ہر دن ہی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت والا ہے، لیکن اگر ان دنوں میں آپ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں اور قرآن مجید کی ان صورتوں کے وظائف پڑھتے ہیں تو اس دن کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ سارے جہانوں کا مالک ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں سارے جہانوں کی بادشاہت ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے ہمیں نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک بستی تھی جو امن و اطمینان کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کا رزق ہر جگہ سے فراوانی کے ساتھ آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے لوگوں کو امن و سلامتی، مال و دولت وغیرہ سے نوازا تھا، لیکن یوں ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کی حالت بدل دی۔ ان کی خوشحالی کو تنگ دستی میں بدل دیا اور سلامتی کو بد امنی میں بدل دیا۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر سخت بھوک اور ڈر میں مبتلا کر دیا، گویا کہ ڈر اور بھوک ان کے کپڑے بنے، جس سے ان کو سروں سے لے کر پیروں تک ڈھانپ لیا گیا۔ محترم ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا طریقہ اور ان نعمتوں کو زوال سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو ضرور پالے گا۔ وہ 3 خصلتیں یہ ہیں کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، جس شخص سے بھی اسے محبت ہو وہ محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو۔ نمبر 3، کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالت کفر میں لوٹنے کو وہ اس طرح ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اب یہ عمل کیا ہے کہ آج 7 ذی الحج بدھ کے دن جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔
درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد جائز حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد نرینہ چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا کہا نہیں مانتی، اس کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو نظر بد سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری ہو نہیں سکتی، اس حاجت کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہے۔ وہ نام یا رحمان، یا رحیم، یا کریم ہے۔ جب آپ اللہ کو ان مبارک ناموں سے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا، اے فرشتوں، یہ کون ہے جو مجھے میرے ان مبارک ناموں سے پکار رہا ہے؟ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتے جاؤ، میرے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آپ کی کوئی بھی ایسی خواہش جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آج آپ اس ناممکن حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ان مبارک ناموں سے پکارنا شروع کر دیں۔ آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہوگی۔ آپ نے یا رحمان، یا رحیم، یا کریم اس کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے مکمل پڑھ لینی ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت ہے اور یہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ عمل آپ نے سورۃ اخلاص کا کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 7 مرتبہ سورۃ اخلاص جب آپ پڑھ لیں تو آپ نے آخری اور چوتھے نمبر پر سورۃ رحمان کو مکمل پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ رحمان کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ رحمان جو کہ 27ویں پارے کی سورت ہے، اس سورت کو 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں وہی درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب یہ آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ آج 7 ذی الحج بدھ کے دن آپ نے سب سے پہلے یا رحمان، یا رحیم، یا کریم کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ سورۃ رحمان کو پڑھ لینا ہے۔ یہ اب آپ کا آج کے دن کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب اور مستند عمل ہے۔ جو بھی یہ عمل کرتا ہے اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ جب آپ یہ سارے عمل مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کے 100 سال کے گناہ ہوں گے وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب اور مستند عمل ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، رزق کی فراوانی عطا کرے، تنگ دستی کو ختم کر دے۔ یا اللہ قرض داروں کو قرض سے نجات دے دے، بے گھروں کو گھر عطا کر، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر اور بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، ساتھ ساتھ آپ لوگ صدقہ خیرات بھی ضرور کیا کریں، کیونکہ صدقہ خیرات پوشیدہ کیا جائے یا ظاہر دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ سی ہے جو اونچی سطح پر ہو اور اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل دے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی فوار بھی کافی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ محترم ناظرین، صدقہ مال میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا ہے مقدر کر دے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا کر دے اور ہمارے لیے عافیت کے فیصلے کر دے۔
محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔